بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین سے دینار نکالنے والا شخص، جی ہاں، حضرت سیدنا ابوبکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک رومی دوست تھا، میں نے اس سے پوچھا تم اسلام کیوں لے کر آئے، کیا ایسا سبب بنا کہ تم اسلام قبول کرنے پر راضی ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہماری مسلمانوں سے ایک مرتبہ جنگ ہوئی تو میں نے کچھ مسلمانوں کو قیدی بنا لیا اور اپنے پاس لے آیا، اور میں نے اپنے غلاموں میں سے کچھ غلاموں کو ان قیدیوں پر مقرر کر دیا۔ تو میں نے ایک دیکھا، ایک غلام ایک قیدی کے پاس کھڑا ہے اور کچھ لے رہا ہے۔ میں نے اس غلام کو بلا کر پوچھا کہ تم نے کیا لیا؟ تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے 1 دینار دیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ دینار کہاں سے لاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ نماز پڑھتا ہے اور زمین سے نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ مجھے یقین نہ آیا تو میں نے خود اپنا لباس چینج کیا، غلام والا لباس پہنا، اور میں اس جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ تو اس شخص نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھنے دو تو میں تمہیں دینار دوں گا۔ تو میں نے کہا میں 1 دینار نہیں لوں گا، 2 دینار لوں گا۔ تو اس نے ظہر کی نماز پڑھی اور زمین پر ایسے ہاتھ مارا اور 2 سونے کے سکے نکال کر دے دیے۔ عصر کا وقت ہوا، پھر اس نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا اب میں 2 نہیں 5 دینار لوں گا۔ اس نے بات مان لی، نماز عصر پڑھی اور زمین پر ہاتھ مارا، 5 دینار نکال کے مجھے دے دیے۔ مغرب کا وقت آیا، حسب معمول مجھے اشارہ کیا، میں نے کہا میں اب 5 نہیں بلکہ 10 دینار لوں گا۔ اس نے پھر میری بات مان لی، نماز پڑھی، زمین پر ہاتھ مارا اور 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ عشاء کا وقت ہوا، پھر اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے کا موقع دے، تو میں نے کہا میں اب 10 نہیں بلکہ 20 دینار لوں گا۔ نماز پڑھی، زمین پر ہاتھ مارا، 20 دینار نکال کر مجھے دے دیے، اور یہ کہنے لگا کہ میرا مولا بڑا کریم اور غنی ہے، مجھ سے تم جو مانگو گے میں اپنے رب سے لے کر تمہیں دے دوں گا۔ جب میں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو میرے دل میں ایک رعب طاری ہو گیا، اور میں یہ یقین کرنے پر آمادہ ہو گیا کہ یہ شخص یقیناً اللہ کا ولی ہے، اور اس کے اس رعب کی وجہ سے مجھ پر اسلام کا غلبہ آنا شروع ہوا اور میں نے اسے آزاد کر دیا۔ اور میں نے پھر پوری رات رو کر گزاری، اور پھر میں نے اس کو اگلے دن یہ کہا کہ چاہو تم عزت کے ساتھ یہاں پر رہ لو اور چاہو تو اپنے شہر میں واپس جا کے رہ لو۔ تو اس نے واپس شہر میں جانا اختیار کیا، تو میں نے اپنے کچھ غلاموں کو ان کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ ان کو صحیح سلامت چھوڑ کر آؤ، اور مجھے شک تھا کہ میرے غلام کہیں اس کو مار نہ دیں، اس لیے میں نے نشانی کے طور پر کوئی خط ان کو دیا اور کہا کہ وہاں پہنچنے کے بعد فلاں علامت اور آئیکن بنا کے مجھے دے دینا تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ تم صحیح سلامت پہنچ چکے ہو۔ یہ غلام لے گئے اور واپس بھی آ گئے۔ یہ اللہ کا ولی جہاں رہتا تھا وہاں تک کی مسافت 5 دن کی تھی، جانے کی 5 دن، واپس آنے کی 5 دن، ٹوٹل 10 دن۔ لیکن جب یہ غلام چھوڑ کر آئے تو 6 دنوں میں واپس آ گئے۔ تو یہ شخص کہنے لگا مجھے شک ہوا کہیں اللہ کے ولی کو مار نہ دیا ہو۔ میں نے علامت دیکھی، وہ آئیکن دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ بالکل صحیح سلامت وہ پہنچ گئے۔ تو میں نے پھر ان سے قسم دے کر یہ بات پوچھی کہ تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیوں اتنی جلدی آ گئے، البتہ جب ہم ان کے ساتھ گئے تو وہ جو 5 دن کی مسافت تھی وہ 1 دن کے اندر پوری ہو گئی، اور جب واپس آنے لگے چونکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے تو وہی 5 دن والی مسافت میں 5 دن ہی لگے، اس طرح ہم 6 دنوں میں آپ کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ کہنے لگا جب میں نے یہ بات سنی تو میری زبان سے بے ساختہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلا اور میں اسلام کے دامن میں آ گیا۔ تو نماز کی بڑی برکت ہے، ہم سب کو مل جل کر ایک دوسرے کو ترغیب دلاتے ہوئے نماز خود بھی پڑھنی چاہیے، ان کو بھی پڑھانی چاہیے۔ اور نماز کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ نماز جب ہم پڑھ کر قبر میں جائیں گے تو قبر ہمیں دبائے گی، لیکن محبت اور پیار سے دبائے گی، اور اگر نماز نہ پڑھی تو پھر قبر دبائے گی اور پھر سختی بھی ہوگی، اور اس قدر سختی ہوگی کہ ایک سائڈ کی پسلیاں دوسرے سائڈ کی پسلیوں میں ایسے داخل ہو جائیں گی، اور بہت تکلیف دہ والا معاملہ ہوگا، ہم برداشت نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔